جوزل الخیل میں افغانستان انگیزی پاک فوج کی بروقت کارروائی پوسٹ تباہ پاک فوج کی بروقت اور چوکس کارروائی کے باعث فتنہ الخارج کی در اندازی کی تمام کوششیں ناکام بناتی گئیں۔ فتنہ الخارج کی تشکیل کی در اندازی میں ناکامی کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی۔ صدر آصف علی زرداری کا اہم دورہ چین، صوبہ ہونان کے پارٹی سیکرٹری شین شاؤ مینگ سے ملاقات، زراعت، صحت، تعلیم اور تجارت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ صدر مملکت کی گورنر ہونان کی جانب سے دیے گئے سہرانے میں شرکت۔ چین کے ساتھ تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم سنگ میل ہے، صدر آصف علی زرداری۔ صدر آصف علی زرداری کے ہونان ٹی گروپ کمپنی لمیٹڈ کا دورہ، سپلائی چین، کمپنی کے آپریشنز اور بین الاقوامی مارکیٹ تک رسائی سے متعلق بریفنگ۔ صدر مملکت کا کمپنی کی تاریخ پر مبنی گیلری کا بھی دورہ، ویلیو ایڈیشن اور برآمدات کے فروغ کے شعبوں میں تعاون کے امکانات کو سراہا۔ صدر آصف علی زرداری کے لیے چائے کی نشست کا بھی اہتمام، کمپنی کو مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ اشتراک کے مواقع تلاش کرنے کی دعوت۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سینٹ پیٹرز برگ پہنچ گئے، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کریں گے۔ بات چیت میں امریکہ ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امریکہ ایران جنگ بہت جلد ختم ہو سکتی ہے، ایران میں سمجھدار لوگوں سے بات چیت جاری ہے، امید ہے وہ اپنے ملک کے حوالے سے بہتر فیصلہ کریں گے۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت میں اہم کردار ادا کیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کے انٹرویو۔ ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شاندار قیادت کی تعریف۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال اور امریکہ ایران جنگ بندی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا متعلقہ فریقوں کو ثالثی کی کوششوں کا مثبت جواب دینے اور تنازع کو مذاکرات کے ذریعے پرامن طور پر حل کرنے پر زور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر نگرانی اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری، ایوب چوک کے قریب ایف سی کیمپ آفس مسمار، گرین بیلٹس پر قائم غیر قانونی تعمیرات ختم، اسلام آباد کو اصل حالت میں بحال کرنا، تجاوزات کا مکمل خاتمہ ترجیح ہے، تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ کو مزید آسان بنانے کے لیے اہم پیش رفت، وزارت تجارت نے پاکستان کے ذریعے سامان کی ٹرانزٹ آرڈر 2026 نافذ کر دیا۔ گوادر، کراچی اور تافتان سمیت مختلف روٹس ٹرانزٹ کوریڈورز کے طور پر نامزد۔ یہ اقدام پاکستان کو خطے میں تجارتی راہداری کے طور پر مضبوط کرے گا۔ ٹرانزٹ ٹریڈ سے پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت میں اضافہ ہوگا، وزیر تجارت جام کمال خان۔ ضلع کرم میں پاڑا چنار ایئرپورٹ طویل عرصے کے بعد دوبارہ فعال، ایف ڈبلیو کی جانب سے ایئرپورٹ کی اپ گریڈیشن عمل میں لائی گئی۔ پاک آرمی ایویشن نے مجموعی طور پر 6 کامیاب لینڈنگ اور ٹیک آف ٹرائلز مکمل کیے۔ کامیاب ٹرائلز کے بعد پاڑا چنار ایئرپورٹ کی آپریشنل فعالیت مزید مستحکم، علاقائی رابطوں، ہنگامی رسپانس اور معاشی سرگرمیوں کے فروغ میں نمایاں۔ صحت کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، لوگوں کو بیماریوں سے بچانا اور احتیاطی تدابیر ترجیح ہے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی صحت کے نظام کے لیے بڑا چیلنج ہے، احتیاطی تدابیر اور متوازن خوراک کی بہتر صحت کی ضمانت ہے۔ عوام کو صحت مند طرز زندگی اپنانے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا اسلام آباد میں صحت و غذائیت کانفرنس سے خطاب۔ مکہ مکرمہ میں سفید احرام کی بہاریں، پاکستانی عازمین حج کے ابتدائی قافلے مکہ مکرمہ پہنچنا شروع۔ احرام میں ملبوس عازمین حج کا ڈی جی حج کی جانب سے مکہ مکرمہ میں پرتپاک استقبال، پھول کی پتیاں نچھاور، زمزم، کھجور، مشروبات سے تواضع۔ عازمین حج کے پہلے عمرے کی ادائیگی کے لیے انتظامات بھی مکمل، حرم ٹرانسپورٹ، حرم گائیڈ، خوراک اور بلڈنگ ڈیوٹی پر خدمات، خدام الحجاج تعینات، ترجمان وزارت۔
मारका हक के हीरो लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम की बहादुरी की जबरदस्त जंगी कारकर्दगी की दास्तान आर्टिलरी फायर ऑब्जर्वर के तौर पर फ्रंट लाइन पर इंतहाई मौसर किरदार अदा किया। दुश्मन के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की, दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मन की 2 पोस्टों ने सफेद झंडे लहराकर शिकस्त का एतराफ किया। मार्का हक में मिसाली कारकर्दगी पर उन्हें तमगा बिसालत से नवाजा गया। एक फौजी के लिए वतन की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ तासुब उरूज पर पहलगाम फॉल्स फ्लैग के मज़मूम मकासद बेनकाब। मोदी सरकार ने सिक्योरिटी नाकामी छुपाने और मुस्लिम मुखालिफ तासुब के तहत कश्मीरियों को जबरी बेदखल करके उनके घरों को मिसमार किया। बीजेपी मकबूजा कश्मीर की आबादियाती साख्त तब्दील करने की साजिश कर रही है। भारतीय हुकूमत ने बगैर किसी तहकीक मकामी कश्मीरियों को दहशतगर्द करार देकर उनके घरों को मिसमार किया। अल जजीरा की रिपोर्ट। मोदी के पहलगाम ड्रामे का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत और भारतीय मुसलमानों को अपनी नफरत की भींट चढ़ाना था। माहिरीन पहलगाम फॉल्स फ्लैग गैर मुसद्दिका दावों ने भारतीय मीडिया की कलई खोल दी। गैर मुसद्दिका खबरों से पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां तश्कील देने की कोशिश। भारतीय मीडिया जाली खबरों के जरिए अपने अवाम को गुमराह करता रहा। अर्नब गोस्वामी समेत एंकर्स के बयानात मुतनाज़े। खित्ते में कशीदगी बढ़ाने के खदशात में इजाफा। बैनुल अक़वामी सतह पर सहाफती साख पर सवालात उठ गए। भारतीय एंकर्स की इश्तियालंगेज गुफ्तगू, जंग की धमकियां। जनूबी एशिया के अमन को दाव पर लगाने वाला एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फेल है। आलमी माहिरीन